جہیز اور جوڑے کی رقومات کا لینا اور دینا مسلم معاشرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دیگر اقوام کی رسم و رواج نے مسلمانوں میں بھی جگہ بنا لی ہے۔ جہیز اور جوڑے کی رسم نے مسلم معاشرے کو اب دیمک کی طرح نقصان پہنچانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس کا ایک نظارہ گجرات میں عائشہ کی خودکشی سے ظاہر ہوا، جس نے ہر مسلم خاندان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسے میں مسلم معاشرے میں جہیز کی پھیلتی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اب علماء کرام نے ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ ناندیڑ کی دربار مسجد میں قاضی، علماء کرام اور مفتیان کرام کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ معاشرے پر جہیز کے مضر اثرات کے عنوان کے تحت اس میٹنگ میں غور و خوض کیا گیا۔ جہیز کی لعنت کو ختم کرنے اور مسلم نوجوانوں میں بغیر جوڑے کی شادی و نکاح کی تقریب کو منعقد کروانے کے مقصد سے لاہ عمل تیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ میٹنگ میں ایڈوکیٹ قاضی محمد ذوالفقار الدین، ایڈوکیٹ عبد الرحمن صدیقی اور مولانا اعجاز اشاعتی نے اپنے خطابات میں اہم مشوروں سے بھی نوازا۔ میٹنگ کے دوران لیے گئے مشوروں کے بعد آئندہ میٹنگ طے کی گئی، جس میں جہیز کی لعنت کو بالکلیہ طور پر ختم کرنے کے لیے ایک لاہ عمل ترتیب دیا جائے گا۔ اس میٹنگ کو کامیاب بنانے میں قاضی تسنیم احمد فاروقی، قاضی محمد بہاؤالدین، حافظ محمد رفیق اشاعتی، مولانا اعجاز اشاعتی اور جمعیت علماء کے شہر نائب صدر خلیل الدین کی کوششیں رہی ہیں۔ معاشرے کی اصل جڑ شادی بیاہ کے معاملات ہیں، یہیں سے ہمارے معاشرے کی ترکیب تہذیب شروع ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس یہ طے کیا گیا کہ اس کو صحیح درست حالات پر لانے کے سلسلے میں ہم سب مل کر کے کوشش اور جدوجہد کریں گے، جس میں شادی بیاہ کے اندر فضول اخراجات ہیں یا اسی طریقے سے لڑکی والوں پر جو بوجھ پڑتا ہے وہ ہے، جہیز کا معاملہ ہے، یا خصوصاً ہنڈا اور لین دین کے جو مسائل غلیظ پیدا ہو گئے ہیں ان کو صحیح کیا جائے اور صحیح طور سے شادی بیاہ جو اسلام کا اصل طور طریقہ ہے اس کو رائج کیا جائے۔ اس کو رائج کرنے کے سلسلے میں یہ ہم لوگ اس سلسلے میں کوشش کریں گے، اور اس سلسلے میں جو کچھ تجاویز آج سامنے آئی ہیں اس سلسلے میں تفصیلی ایک اجلاس ابھی عنقریب جو ہے وہ طے ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس میں ان تجاویز پر عمل کرنے کے سلسلے میں سوچا جائے گا۔ ابھی صرف تمام تجاویز آ گئے ہیں اور جو کچھ خرابی تھی اس سلسلے کا اظہار کیا گیا ہے کہ جہاں ہماری خرابی کہاں کہاں ہوئی ہے اس کو تمام حاضرین نے محسوس کیا ہے، اور آج کی سب سے بڑی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ اس معاملے کو کسی حال میں درست کرنے کی جدوجہد شروع کی جائے۔ اس سلسلے میں آج یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں جو بھی کچھ آج اگرچہ کہ تجاویز طے نہیں ہوئے لیکن تمام جو آج تجاویز سامنے آئی ہیں اس کو آئندہ اجلاس میں ان تجاویز کو طے کر کے اس پر عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ اس طریقے سے ہم طے کیے ہیں۔ آج کی ہماری یہ نشست یہ ابتدائی رہی، اس میں شک نہیں کہ عائشہ کے حادثے نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جگایا ہے۔ ہم سب مل کر اس بات کی کوشش کریں گے، جہاں تک ہمارا مقدور ہے کوشش سے بات کی کریں گے کہ مسلمانوں میں وہ روایتیں، وہ جو ہے رسومات جو ہندوؤں میں ہیں اس کو ختم کیا جائے، جس میں سے ایک ہنڈا ہے۔ ہنڈے کے بارے میں یہ ایک ہمارے اسلام میں ایک قسم کا ایک بیماری پیدا ہو چکی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے کئی مسائل ہیں، ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے ہم اس بات کی کوشش کریں گے ناندیڑ کے حد تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ ہر طریقے سے کوشش اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اب اور انتہائی تیزی سے کریں گے۔ صحیح چیزیں جو ہے اخباروں میں اور اپنے ویڈیو کے ذریعے سے آپ منتشر کرتے جائیں۔ خدا حافظ۔ ہمارے بزرگ مفتی خلیل الرحمان صاحب متظلہ العالی، ہمارے بزرگ علی جناب MZ صدیقی صاحب ایڈوکیٹ، اور یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی قیادت میں ہم کام کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ بھی ہم آئندہ کام کرتے رہیں گے۔ یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے، ایک ناسور ہے جہیز، اور اس کے بعد یہ جو جوڑے کی رقم کے نام پر جو پیسوں کا لین دین ہے اس کو ختم کرنے کی معاشرے سے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں ایک منظم طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہاں سے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ شکریہ۔ دیکھیے الحمدللہ آج شہر کے تقریباً ذمہ دار افراد نے اس خصوصی نشست میں شرکت کی۔ عائشہ کی خودکشی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹی کی نہیں بلکہ ملک میں آباد ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی بیٹی رہی ہے۔ جہاں تک عوامی زندگی سے ہمارے روابط ہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہر 10 گھر میں ایک گھر اس مرض کا شکار ہے، اور اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ عملاً ہم ان خرافات سے جو ہے لڑنے کے لیے سینہ سپر ہوں۔ الحمدللہ ناندیڑ کی اور مراٹھواڑہ کی بڑی شخصیت
बातें नांदेड़ की सरजमीन पर आज भी हमें दस्तयाब हैं। मराठवाड़ा के सीनियर एडवोकेट क़ायद जुल्फ़िकारुद्दीन सिद्दीकी साहब की मौजूदगी यकीनन लायक शुक्र है कि ये लोग आज हमारे सरों पर हैं। खलीलुर रहमान साहब की सरपरस्ती और दीगर अफराद की मौजूदगी ने यकीनन नौजवानों को हौसला दिया है और आइंदा 1-2 इजलास के बाद एक अच्छी शक्ल जो है सामने निकल कर आएगी और एक मजबूत लाहे अमल जो है तरतीब दिया जाएगा। उस लाहे अमल के तहत इंशाअल्लाह मुनज़्ज़म तरीक़े से ज़िले में ताल्लुक़ात में भी इस काम को अंजाम देने की कोशिश की जाएगी। माशरे में सबसे बड़ी बुराई के तौर पर यह बात हमारे सामने आई है। आयशा की ख़ुदकशी ने सारे मुसलमानों ने हिंद को बेचैन किया है। हर कस व नाकस ने इस बात की मजम्मत की है और इस पर अफसोस जताया है कि ये जो अमल हुआ है, जो लड़की ने किया है, उससे अब अपनी बहनों और बेटियों को बचाने की ज़रूरत है और उन हरीस और हिरस के शिकार लोगों का शिकार करने की ज़रूरत है जो आज हमारी बेटियों की और हमारी बहनों के दुश्मन बन चुके हैं। नौजवानों को बेदार करने की उतनी ज़ायद शदीद ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल सोशल मीडिया आप देख रहे हैं गुज़िश्ता हफ्ते भर से आयशा की ख़ुदकशी के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, व्हाट्सएप का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल नौजवानों ने किया है। नौजवानों ने इसकी बहुत सख्त लहजे में मजम्मत की है, बहुत सख्त अल्फाजों के साथ उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेजेस डील किए हैं। नौजवानों से बड़ी उम्मीदें हैं और नौजवान ही इस मर्ज़ का इलाज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज 5 तारीख को काजी शहर जनाब तस्नीम अहमद फारूकी साहब और हमारे जो है मौलाना एजाज साहब और हमारा काजी रफ़ीक साहब, ये 3 लोगों की जद्दोजहद से आज नांदेड़ ज़िले के उलमाए कराम, मुफ्तियान निज़ाम और काज़ियान शहर को जमा किया गया और मस्जिद दरबार में मुफ्ती तालिब साहब की जो मस्जिद है उसमें जो है मजलिस मुनक़्क़िद की गई और जो कौम से हमदर्दी रखते हैं लोग जमा हुए और उनसे मुख्तलिफ़ तजावीज़ मांगी गई और मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर जो है लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की। मिन जुमला उन तमाम चीज़ों में इसका हासिल ये रहा कि आने वाले ये इसी महीने में एक अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा जो फ़ातिमा गर्ल्स हाई स्कूल जो एमजेड सिद्दीकी साहब का है वहाँ पर काडेगा रोड पर मुनक़्क़िद किया गया 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसके अंदर मुफ्तियान कराम, आइम्मा, उलमा और मस्जिद के सदूर और कारी निकाह और ख़ासकर जो ज़ी असर लोग हैं शहर में, कारपोरेटर वगैरह, उनको मदऊ किया जाएगा। ऐसे 150 से 200 लोगों का मजमा यानी मुखलिस बंदों का जो कौम व मिल्लत की हमदर्दी रखते हैं उनको जमा किया जा रहा है। माशाअल्लाह आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया था, जहेज़ मुखालिफ प्रोग्राम रखा गया था, सबसे मेन मसला है इसके अंदर, इसको अगर ख़त्म करना है तो लड़कों वालों ने, आज के नौजवानों ने ये फ़ैसला कर लेना है कि हम जब अक़द करेंगे तो सिर्फ़ अक़द के अंदर 10 लोगों को लेकर जाएंगे और ज़्यादा उसमें इसराफ़ नहीं करेंगे। जितना कम खर्च में हो सके उसकी तरफ अगर नौजवान तवज्जो देंगे। लड़की वाले तो मजबूर है, उनको तो करना ही है, लेकिन अगर लड़के वालों ने ज़िद कर ली और ये शर्त रखे कि हम उस वक्त अक़द करेंगे जब अक़द में सिर्फ हम 4 लोग लेकर जाएंगे और इस्लामी तरीक़े के मुताबिक निकाह करेंगे, अगर नौजवान ने ये सोच लिया तो इंशाअल्लाह मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। क्योंकि निकाह के अंदर 5 लाख 10 लाख रुपये खर्च होना, इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अगर वही पैसा उम्मत के तरक्की के लिए और एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह पैसे का बहुत इस्तेमाल सही होगा और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खुसूसन मैं नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि नौजवान ये ज़िद कर ले, लड़के के वालिदैन भी ज़िद करें कि हम 4 लोग ले जाकर इंशाअल्लाह शादी के साथ निकाह करेंगे।